نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہودیوں کی ناشائستہ حرکت کا ایک اور ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مسلمان یہودیوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے اور ان کے گزشتہ عیوب ان کو سناتے تھے تو وہ عذر یا مذاق کے لیے کہتے تھے کہ ہمارے دل نور یا رحمت کے پردے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ جس طرح غلاف اپنے اندر کی چیز کو گرد و غبار سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طریقے سے تمہاری باتیں ہمارے نزدیک مثل گرد و غبار کے ہیں، اور ہمارے دلوں کے اندر تو کیا ان کے قریب تک نہیں پہنچ سکتی۔ تم سے پہلے بھی جن انبیاء کرام کو ہم نے شہید کیا، ان کی نصیحتیں بھی ہمارے دلوں میں نہیں پہنچی تھیں، کیونکہ ہم نہایت متسلب دیندار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تمہارے دلوں پر غلاف تو ہیں، مگر وہ غلاف نور یا رحمت کے غلاف نہیں ہیں، بلکہ ظلمت اور لعنت کے غلاف ہیں۔ اور یہ غلاف جو ظلمت اور لعنت کے ہیں وہ پیدائشی نہیں ہیں، کیونکہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بلکہ یہ جو غلاف ہیں وہ تمہاری خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر منڈے ہوئے ہیں، تاکہ تم اپنے کو معذور نہ سمجھ لو، بلکہ تمہارے خود پیدا کیے ہوئے ہیں کہ تم کفر پر کفر کرتے رہے اور تمہارے دلوں پر لعنت کی تہ پر تہ جمتی رہی۔ جس طریقے سے کہ پانی دراصل پتلی چیز ہے، مگر سردی کے موسم میں ٹھنڈک سے جمنے لگتا ہے، اور جب بارہا ٹھنڈک پہنچتی رہے تو پھر وہی پانی پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، اور ایسا سخت ہوتا ہے کہ اس میں کیل بھی نہیں گھس سکتی۔ اور جو لعنت اپنی پیدا کی ہوئی ہو اس میں کوئی عذر نہیں سنا جاتا، لہذا یہ لوگ اپنے نبی پر بھی کم ایمان لاتے ہیں۔ اسی کا ذکر اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہے۔ قلوب یہ جمع قلبن کی ہے، اور قلب کہتے ہیں دل کو، تو ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہے۔ یہ ان یہودیوں کا قول ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے مبارک وعظ وغیرہ اور اپنے گزشتہ عیوب سن کر یہ نامعقول بات کہتے تھے کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل پردوں میں ہیں، یعنی ہمارے دلوں کے اوپر تو غلاف پڑا ہوا ہے۔ اس عبارت کے چند مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارے دل ایسے غلافوں سے ڈھکے ہوئے ہیں جو آپ کے وعظ
اور نصیحت وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں۔ دل یقین کا مقام ہے اور آنکھ، زبان وغیرہ یقین ہونے کے ذریعے ہیں۔ بعض کو سن کر، بعض کو چھو کر، بعض کو سونگ کر، مگر جب دل میں بیماری پیدا ہو جائے تو وہاں یقین نہیں آتا۔ جس طریقے سے دیوانہ جو کسی چیز کا یقین اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے دل کے اندر بیماری ہے۔ بعض حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور کو دیکھ کر ایمان کو قبول کیا۔ بعض وہ تھے کہ جنہوں نے آپ کے کلام کو سن کر اسلام کی حقانیت کا اقرار کیا، اور بعض حضرات نے معجزات کو دیکھ کر۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی سن کر ایمان لائے، مگر جن کے دل کے اندر ضد ہو، عناد کی بیماری ہو، وہ سب کچھ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا ہے، اور اس پر وہ فخر کرتے تھے کہ ہم تو بڑی مبارک قوم ہیں، ہمارے دلوں پر تو انوار و برکات کے غلاف چڑھے ہوئے ہیں، تمہاری یہ گرد و غبار کی طرح باتیں ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ یہ ان کی نازیبا حرکت تھی، جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اے یہودیوں تمہارے دلوں پر انوار و برکات کے غلاف نہیں چڑھے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ملعون قرار دے دیا ہے، ان پر لعنت فرما دی ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ان کے کفر کی وجہ سے۔ حضرات اکرام، لعنت کے معنی ہے دور کرنا، اور اللہ کی لعنت کے معنی ہے رحمت سے دور کر دینا، اور بندوں کی لعنت کے معنی آتے ہیں دوری رحمت کی دعا کرنا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی جس قوم کے اوپر لعنت فرما دے تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے اس قوم کو دور کر دیا ہے، اور رحمت باری تبارک و تعالی جس قوم کے ساتھ ہوتی ہے وہ قوم ہر موقع کے اوپر، ہر جگہ، ہر لمحہ سرخ روح ہوتی ہے، تر و تازہ ہوتی ہے، سرسبز و شاداب ہوتی ہے، اور جس کو اللہ رب العزت رحمت سے دور کر دے وہ قوم پژمردہ ہوتی ہے، وہ قوم شرری اور فسادی ہوتی ہے، نہ اس قوم کا دنیا کے اندر کوئی مقام ہوتا ہے اور آخرت کے اندر تو اس کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ جناب خاتم النبیین، اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی شخص کے لیے لعنت کی بد دعا مت کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ ملعون نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس کو ملعون کہنے کی وجہ سے لعنت تمہارے اوپر لوٹال دے، اور اللہ کی لعنت جس کے اوپر رجوع ہو جائے تو وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ کہ جس طریقے سے شیطان جو بڑا عابد و زاہد تھا، بہت بڑا علم والا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اس نے نہیں مانا، حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں اس نے بے ادبی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسی لعنت فرمائی کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا۔ اعداء اسلام نے اس پر تحقیق کی کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد جنگوں میں کم رہی مگر کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی۔ تو اس تحقیق سے ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ بڑی سے بڑی طاقتور فوجوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔
جب جب رحمت ہوتی ہے تب تب یہ سرخ روح ہوتے ہیں، اور جب رحمت دور ہوتی ہے تو پھر یہ زوال پذیر ہوتے ہیں۔ حضرات اکرام، تو ہماری کوشش یہ رہنا چاہیے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے ساتھ رہیں، اور جب اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو پھر ہم گھر میں بھی سرخ روح ہوں گے، باہر بھی سرخ روح ہوں گے، قبر کے اندر بھی سرخ روح ہوں گے، اور آخرت کے اندر میدان محشر میں بھی کامیاب ہوں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رحمت باری تبارک و تعالیٰ کو حاصل کریں، اور رحمت باری تبارک و تعالیٰ حاصل ہوتی ہے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی، چاہے وہ زندگی ہماری عبادات کے معاملے میں گزر رہی ہو، تجارت کے معاملے میں ہو، اور دیگر معاملات میں ہو۔ ہر موقع کے اوپر، ہر پہلو میں ہمیں شریعت مطہرہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب شریعت مطہرہ کی ہم پابندی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں میں ہمیں شامل فرما لے گا، اور رحمت باری تعالی میں شمولیت یہی ہماری کامیابی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہودی بولے کہ ہمارے دلوں کے اوپر تو غلاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، غلاف نہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا ہے ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی ان پر لعنت فرمائی۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑے ہیں ایمان لانے والے، یعنی کم ہیں وہ لوگ کہ جو ایمان لا رہے ہیں۔ ان یہودیوں میں بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تعصب اور تسلب میں کیا فرق ہے۔ تسلب نہایت عمدہ خوبی ہے، اور تعصب یہ بہت برا عیب ہے۔ تسلب کے معنی ہے دین کے اندر پختگی، دین حق کے اوپر قائم رہنا، اس طریقے سے خوب مضبوط طریقے سے قائم رہنا کہ شیطان کے دھوکے بازیاں اور کفار کے فریب میں نہ آئے، اور دنیاوی مصیبتوں اور پریشانیوں میں بھی دین حق کے اوپر قائم رہے۔ اس کا نام ہے تسلب۔ اور تعصب یہ ہے کہ اپنی جھوٹی بات پر ضد کرے، یار دوستوں کی جھوٹی بات میں بھی حمایت کرے، اور اپنے مخالف کی حقانیت ظاہر ہونے پر بھی اس کا انکار کیے جائے، اور اپنے کو نیک اور دوسروں کو برا سمجھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حق بات پر ثابت قدم رہنے کا نام تسلب ہے، اور باطل بات کے اوپر ضد کرنے کا نام تعصب ہے۔ لہذا ہمیں متسلب دین کے اندر ہونا چاہیے، اور تعصب سے مولا رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔